السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب افضال، اور آج کا ٹاپک جو میں آپ کے لیے لا رہا ہوں وہ یقیناً بہت دلچسپ اور حیران کن ہے۔ تو پیش خدمت ہے آپ سب سامعین کے لیے ہسٹری اینڈ ورکس آف فری میسنز اینڈ ایلومیناٹی ان آور سوسائٹی۔ جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس لفظ کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور یقیناً کچھ لوگوں نے اس کے متعلق کچھ پڑھ یا سن بھی رکھا ہوگا، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات اس کے متعلق کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس کو جانتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے شک سب سے بڑا اور سب رازوں کو جانتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ ابن آدم سے آغاز ہو کر آخر آدم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انسان اور شیطان کی جنگ کبھی ختم نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے رحمان کو چیلنج دیا تھا کہ جب تک اس روئے زمین پر تیرا آخری بندہ بھی باقی ہے تب تک میرا مشن جاری رہے گا۔ اس جنگ کا آغاز باقاعدہ طور پر سن 1717 عیسوی میں شروع ہوتا ہے، جب ایڈم وشارٹ نامی ایک بندے نے اس تنظیم کو باقاعدہ آغاز کیا اور اس کو نام دیا۔ انہوں نے اپنے کچھ پروٹوکولز یعنی کہ قانون بنائے اور اس تنظیم کو باقاعدہ نام دیا فری میسنز اینڈ ایلومیناٹی۔ وقت اور زمانہ گزرا، یہ تنظیم اور لوگ طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے، اور زمانہ آ گیا پہلی جنگ عظیم یعنی کہ سن 1719 سے 1723۔ جرمنی میں یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور مصروف فساد تھے، مگر جو ہی ہٹلر کو ان کی خفیہ حرکتوں کا علم ہوا تو آغاز ہوتا ہے ایک نئی جنگ کا، جو کہ جنگ شروع کی ہٹلر نے ان کے خلاف، اور اس کو نام دیا جاتا ہے ویسٹ کی دنیا میں ہولوکاسٹ کا۔ ہولوکاسٹ کیا ہے، جس کے متعلق یورپ اور امریکہ میں بات کرنا ایک جرم ہے۔ ہوا یوں کہ ہٹلر کو جب ان کی خفیہ تنظیموں کا اور حرکتوں کا علم ہوا تو اس نے ان کو گن چن کر پکڑنا شروع کر دیا۔ اس کے لوگوں نے ان کے لوگوں کو تشدد کیا اور کچھ کو زندہ جلا دیا اور کچھ کو گیس چیمبرز میں زہریلی گیس چھوڑ کر ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ملین یعنی کہ 80 لاکھ کے قریب یہودی موجود تھے، جو کہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ تاریخ کے کچھ اوراق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 80 لاکھ کی آبادی اس دور میں پوری دنیا میں یہودیوں کی نہیں تھی، لیکن چونکہ ہٹلر نے ان کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا جن کو وہ جانتا تھا کہ یہ بہت بدترین انسان ہیں اور یہ انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، اس نے ان کو گن گن کر اور چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ لیکن یہ آج تک بات مشہور ہے کہ ہولوکاسٹ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 80 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مار دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے روپ بھی بدلے اور اپنا نام بھی بدلا۔ جرمنی میں انہوں نے نام اپنا جرمن ہاؤس کلب کے نام سے رکھا، لیکن ہٹلر کی نشاندہی کے بعد انہوں نے یہ اپنی خفیہ سرگرمیاں معطل کر دی اور پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پھر انہوں نے اپنے اس تنظیم کا نام رکھا روٹری کلب۔ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ اس لفظ کے متعلق جانتے ہوں گے۔ روٹری کلب دنیا کا ایک مشہور ترین کلب ہے جس کے اندر یہ لوگ اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو کہ ان کے لیے کام، ہولوکاسٹ کی تباہی کے بعد یہ لوگ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے اور مختلف ملکوں میں انہوں نے اپنی جان بچا کر پناہ لی، اور انہوں نے اپنے جرمن ہاؤس کلب کا نام چینج کر کے روٹری کلب رکھ دیا۔ جی ہاں، روٹری کلب، جو کہ اب تک دنیا کے ہر تمام شہروں میں اور دنیا کے تمام ملکوں میں موجود ہے۔ ہمارے شہر لاہور میں بھی ان کی ایک برانچ ہے جو عرصہ دراز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، جن کا مقصد فتنہ فساد پھیلانا ہے، لیکن یہ لوگ کھل کر کبھی سامنے نہیں آتے ہیں۔ ہر سال یہ اپنی تقریب کرتے ہیں اور اس میں معززین کو دعوت دیتے ہیں۔ فری میسنز ایلومیناٹی کا اصل مقصد ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
کہ صاحب اقتدار اور با اثر و رسوخ لوگوں کو قابو کر کے منزل مقصود تک پہنچنا ان کا مین ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے ان کو چاہے رشوت دینی پڑے اور حتیٰ کہ جنسی رشوت بھی پیش کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی وہ خفیہ تحریک ہے جو مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ طاقتور اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ممبران کی بات کریں تو اس کے ممبران کے 33 درجے ہوتے ہیں۔ اس تنظیم کے اگر ہم درجوں کی بات کریں تو اس کے 33 درجے ہوتے ہیں، اور ہر نیچے درجے والا انسان یا جو اس درجے پر پہنچتا ہے وہ اوپر والے درجے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ آغاز میں پہلے درجہ یعنی کہ انٹری لیول پر یہ لوگ ہر آنے والے کا استقبال ایک اندھیرے کمرے میں کرتے ہیں، جہاں مکمل طور پر انسانی ڈھانچے اور کھوپڑیاں اور زہریلے سانپ رکھے ہوتے ہیں، اور ایک نیا انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اس کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ اور حیران کن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کو اسی کمرے میں ایک بلند مقام پر لے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بلند مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو سٹارٹ ایک مشکل مرحلے سے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہیں اور جسم پر صرف ایک بنیان پہنائی جاتی ہے، اور اس کو بار بار ایک ہی لفظ دہرانے پر مجبور کیا جاتا ہے، یو آر میسن، یو آر میسن، اور وہ تقلید میں کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کو ایک بہت بڑے ہال میں لے جاتے ہیں، اور اس ہال کا فلور شطرنج کے ٹیبل کی طرح ہوتا ہے، جسے عام الفاظ میں وہ لوگ چیکرڈ فلور کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی جاتی ہے، اور پٹی ہٹتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ 2 سپاہی تلوار لیے اس کے جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان تلواروں کا رخ اس کے سینے کی طرف کر دیتے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوچ لیتا ہے کہ یا تو مرنا ہے یا پھر آگے بڑھنا ہے، اور اس وقت یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم ابھی بتا دو کہ تم نے ہماری دنیا میں آنا ہے یا اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ تم یہاں پر داخل ہو گئے تو یہاں سے ہٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور جب وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو ان میں سے ان کا باس اس کو ایک میٹھے پانی کا گلاس پیش کرتا ہے، جس کو اس کو پینا لازم ہوتا ہے، اور پھر فوراً ایک کڑوا اور بدبودار پانی کا گلاس اس کو پیش کیا جاتا ہے، جس پر اس کو پینا بھی فرض ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ایک تاریخی جملہ ہے ان لوگوں کے لیے، انسانی زندگی اس تلخی سے بھی دوچار ہو سکتی ہے۔ تو سامعین، یہ تھا میرے پروگرام کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے ہوسٹ ثاقب افضال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔